حضرت ابو عبیدہ بنجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے ایک دن میں 43 نبیوں اور 170 صالحین کو قتل کر دیا تھا جو ان کو اچھی باتوں کا حکم دیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت یحیی اور حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت بھی اس سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ حضرت یحیی علیہ السلام کی شہادت۔ ابن عساکر نے المستقصیٰ فی فضائل الاقصی میں حضرت یحیی علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ اس طرح تحریر فرمایا ہے کہ دمشق کے بادشاہ داد بن حدار اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھیں، پھر وہ چاہتا تھا کہ بغیر حلالہ اس کو واپس کر کے اپنی بیوی بنا لے۔ اس نے حضرت یحیی علیہ السلام سے فتوی طلب کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ اب تم پر حرام ہو چکی ہے۔ اس کی بیوی کو یہ بات صحت ناگوار گزری اور وہ حضرت یحیی علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئی۔ چنانچہ اس نے بادشاہ کو مجبور کر کے قتل کی اجازت حاصل کر لی، اور جب کہ وہ مقصد حبرون میں نماز پڑھ رہے تھے بحالت سجدہ ان کو قتل کرا دیا اور ایک تشت میں ان کا سر مبارک اپنے سامنے منگوایا، مگر کٹا ہوا سر اسی حالت میں بھی یہی کہتا رہا کہ تو بغیر حلالہ کرائے بادشاہ کے لیے حلال نہیں ہے، اور اسی حالت میں اس پر خدا کا یہ عذاب نازل ہو گیا کہ وہ عورت سر مبارک کے ساتھ زمین میں دھنس گئی۔ حضرت زکریا کا مقتل۔ یہودیوں نے جب حضرت یحیی علیہ السلام کو قتل کر دیا تو پھر ان کے والد ماجد حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف یہ ظالم لوگ متوجہ ہوئے کہ ان کو بھی شہید کر دیں، مگر جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا تو وہاں سے ہٹ گئے اور ایک درخت کے شگاف میں روپوش ہو گئے۔ یہودیوں نے اس حد پر ارا چلا دیا۔ جب ارا حضرت زکریا علیہ السلام پر پہنچا تو خدا کی وحی آئی کہ خبردار زکریا، اگر اپنے کچھ بھی آہے وہ جاری کی تو ہم پوری روئے زمین کو تہ و بالا کر دیں گے، اور اگر تم نے صبر کیا تو ہم بھی نہیں یہودیوں پر اپنا عذاب نازل کر دیں گے۔ چاچے حضرت زکریا علیہ السلام نے صبر کیا اور ظالم یہودیوں نے درخت کے ساتھ ان کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ درس ہدایت۔ حضرت یحیی اور حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت کے واقعات اور حالات سے اگرچہ حقیقت میں بہت سے نتائج حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن چند باتیں قابل توجہ ہیں۔ دنیا میں ان یہودیوں سے زیادہ شکیل قلب اور بہت کوئی نہیں ہو سکتا جو حضرت انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ظالم یہودیوں نے اپنی شکاوت سے خدا کے نبیوں کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک کیا اور جس بے دردی کے ساتھ ان مقدس نفوس کا خون بہایا، اقوام عالم میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ اس لیے خداوند قہار و جوار نے اپنے غیر و غضب سے ان ظالموں کو دونوں جہان میں ملعون کر دیا۔ لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ان ملعونوں سے ہمیشہ دشمنی اور نفرت رکھے۔ بنی اسرائیل چونکہ مختلف قبائل میں تقسیم تھے، اس لیے ان کے درمیان ایک ہی وقت میں متعدد نبی اور پیغمبر مبعوث ہوتے رہے، اور ان سب نبیوں کی تعلیمات کی بنیاد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات ہی رہی، اور ان سب انبیاء کرام علیہم السلام کی حیثیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائبین کی رہی۔ علماء کرام کو اپنی زندگی کے آخری سانس تک حق بٹ کر اس کی تبلیغ کرتے رہنا چاہیے، اور حق کے معاملے میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔